ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھنے کی بجائے لکھ رہا ہوتا ہے، تو جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا لکھنا چاہیے. کیوں؟ حدیث پاک سن لیجئے، من صلی علیہ فی کتاب، نبی صاحب فرماتے ہیں جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا، یعنی کتاب میں مجھ پر درود شریف پڑھا، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک اس کاغذ پر میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. یہ کتنا نفع کا سودا ہے، سبحان اللہ. ابن مسعود عنہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود شریف پڑھا ہوگا. ابو بکر عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی سے بجھا دیتا ہے، درود شریف انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی مٹا دیتا ہے. ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ. یہ اوپر کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ تماشا ہے. من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. علی عنہ فرماتے ہیں واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، اس کی اگر فضیلت نہ بتائی ہوتی لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا پورا وقت، پورے جو سانس ہیں ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا رہتا. تو درود شریف کی اتنی فضیلت ہے. چنانچہ قیامت کے دن جو بندہ درود شریف پڑھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ کس کس جگہ پر درود شریف پڑھنا چاہیے. المواضع التي يصلى ويسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے اور نکلتے ہوئے پڑھے. والتشہد التحیات میں پڑھے. ورؤیت المساجد، مسجد پہ نظر پڑے تو درود شریف پڑھے. دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے. دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، گھر سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھے. نسیان الحاجہ، کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے. وقت الفقر، تنگی کا وقت ہو تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے. فی بدایت العلم، اور اگر علم کی مجلس ہو تو اس کے شروع میں درود شریف پڑھے. فی البدایت فی الخطب، خطبے کے شروع میں درود شریف پڑھے. والانتہاء فی مجالس العلم، مجلس علم کے اختتام پہ درود شریف پڑھے. فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں. فی موادعاتہم و مفارقتہم، ملتے ہوئے جدا ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں. مدارسۃ حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہوئے درود شریف پڑھیں. عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود شریف پڑھیں. عند ذکر اصحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ آئے اس وقت بھی درود شریف پڑھیں. عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام کے معاصر میں ان کی بچی ہوئی چیزیں جو تھیں، جیسے منہ مبارک تھے، آپ کا جبہ مبارک تھا، آپ کا عصا مبارک تھا، کوئی چیزیں اگر آپ دیکھیں میوزیم میں یا کسی جگہ
تو ان کو دیکھ کے بھی درود شریف پڑھیں. عند دخول المدینہ، مدینہ داخل ہوں تو درود شریف پڑھیں. عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے روض انور پہ حاضری ہو تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں. اب درود شریف کے کیا فوائد ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں. انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ، کہ اس درود شریف کے پڑھنے سے نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ، کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کو اس بندے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے. انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، کہ اس قیامت کے دن اس بندے کو اپنے رب کا قرب ملے گا جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. انہا سبب قرب العبد من رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا آخرت میں. انہا ادا لشیء من حقہ، نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان درود شریف پڑھے، گویا یہ حق ادا کرنے والا شمار ہوگا. انہا سبب مغفرت الذنوب، یہ درود شریف مغفرت ذنوب کا ذریعہ بنتا ہے. انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو ہٹا دیتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. انہا سبب اجابت الدعاء، اس سے انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. انہا سبب نیل شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی. انہا سبب زکوٰۃ و طہارۃ للمصلی، درود شریف پڑھنے والے کا دل ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، درود شریف کے پڑھنے سے صاف ہو جاتا ہے. انہا تطیب للمجالس، یہ مجالس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے جن میں درود شریف پڑھا جائے. انہا تنفی عند العبد صفت البخل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو درود شریف پڑھنے والا ہو وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ بخیل نہیں ہوتا. انہا سبب فی اللہ تکون المجالس حسرتا و ندامتا علی اصحابہا یوم القیامہ، تو درود شریف کا کثرت سے پڑھنا تو یہ مجلس والوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث نہیں بنے گی. انہا سبب لرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علی من یصلی و یسلم علیہ، جو نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اس بندے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو اس نے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا اور اس کے بدلے اللہ نے اس پر رحمتیں فرمائیں. انہا سبب لنشر الثناء الحسن عن العبد فی الملأ الاعلی، تو پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کی تعریف فرماتے ہیں. انہا سبب للبرکت فی ذات المصلی و عملہ و عمرہ و مصالحہ، کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے مصالح اور کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. پھر انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط والزواج علیہ، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر ایک آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ درود شریف قیامت کے دن میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات